بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ زمزم میں بھگویا ہوا کفن پر دعائیں لکھنا یا میت کے لیے راہداری پڑھنا، ان میں سے کسی چیز کا بھی قرآن و سنت سے ثبوت نہیں؟ صرف 1 منٹ میں جانیں کفن کے صحیح احکام۔ محرم کا کفن۔ احرام کی حالت میں وفات پانے والے کو صرف احرام کی 2 چادروں میں ہی کفن دیا جائے گا، جیسا کہ بخاری و مسلم کی حدیث ابھی قریب ہی گزری ہے۔ شہید کا کفن۔ شہید جن خون آلود کپڑوں میں شہادت پائے، اسے انہی کپڑوں سمیت دفن کیا جانا چاہیے، کیونکہ نسائی و مسند احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد رضی اللہ عنہم کے بارے میں فرمایا تھا، انہیں ان کے کپڑوں میں ہی لپیٹ دو، جبکہ ابو داؤد، ابن ماجہ اور مسند احمد میں ہے، انہیں ان کے خون اور کپڑوں سمیت ہی دفن کر دو۔ ان کپڑوں پر کفن کے صرف ایک اور کپڑے کا اضافہ کرنا مستحب ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ اور مصعب رضی اللہ عنہما کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کے کفن کا واقعہ صحیح بخاری و مسلم، ترمذی، نسائی، مسند احمد اور بہقی میں مذکور ہے، جبکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے کفن کا واقعہ ابو داؤد، ترمذی، مستدرک حاکم اور بہقی میں ہے۔ کفن کو خوشبو لگانا۔ تکفین کے بعد کفن کو خوشبو لگانا بھی مستحب ہے، جیسا کہ مسند احمد، صحیح ابن حبان، بہقی، مستدرک حاکم اور ابن ابی شیبہ میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب تم میت کو بخور وغیرہ خوشبو کی دونی دو تو 3 مرتبہ دو، لیکن احرام کی حالت میں وفات پانے والے کو خوشبو نہیں لگائی جائے گی، جیسا کہ بخاری و مسلم کی حدیث گزر چکی ہے۔ کفن کو زمزم میں بھگونے کی رسم۔ یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ آج کل حجاج کرام اپنے لیے اور اپنے اعزا و اقارب کے لیے کفن کا کپڑا آب زمزم میں بھگو کر لاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ و تابعین اور سلف صالحین سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ آب زمزم فی نفسہ ہی تو بڑا بابرکت ہے، لیکن اگر مرنے والے کی عمل ہی درست نہ ہو تو پھر آب زمزم تو کجا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تمیز اور نماز جنازہ سے بھی پیدا نہیں ہوا تھا، اور پھر اس جیسیوں کی نماز جنازہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع ہی کر دیا گیا تھا۔ اس واقعہ میں بڑی عبرتیں اور لمحات فکر ہیں۔ کفن پر دعائیاں کلمات لکھنے کا رواج۔ آج کل کفن پر دعائیاں کلمات لکھنے کا بھی کافی رواج ہے، حالانکہ قرآن و سنت، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے عمل، آثار صحابہ و تابعین اور ائمہ کرام، کسی سے بھی تو یہ پہل ثابت نہیں، اور جو کام خیر القرون میں نہ ہوا ہو وہ باعث خیر و برکت ہرگز نہیں ہو سکتا۔ راہداری۔ کچھ ایسا ہی معاملہ میت کے لیے راہداری کے طور پر قرآن کریم کے 2.5 سپارے پڑھنے کا بھی ہے، کہ جب میت کو اٹھا کر باہر لے جانے کا وقت قریب آتا ہے تو عموماً میت کی قریبی رشتہ دار عورتیں اس راہداری کا بندوبست کر دیتی ہے۔ اس کا بھی شرعیت اسلامیہ کے اصل مصادر سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور میت کے لیے حقیقی راہداری اس کے اپنے نیک اعمال ہی بن سکتے ہیں۔ جنازے کو کھندا دینا۔ جنازہ کو اٹھا کر جنازگاہ اور قبرستان کی طرف لے جاتے ہوئے عورتوں کے سوا تمام حاضرین کے لیے جنازے کو باری باری کھندا دینا اور اس کے پیچھے چلنا واجب اور بڑا کار ثواب ہے، اور میت کا اپنے مسلمان بھائیوں پر یہ حق بھی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم اور دیگر کتب حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5-6 حقوق ہے۔ جب وہ مر جائے تو اس کے جنازہ کو کھندا دینا اور پھر پیچھے چلنا۔ ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔